کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اچانک تیز دھڑکن، خوف یا جوش کے پیچھے خالق کی کیا نشانیاں پنہاں ہیں؟ آج ہم اللہ کی آیت کو انسان کے ایڈرینلن رسپانس میں تلاش کریں گے، جو قدرت کے ایک ایسے کرشمے کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں حیران میں ڈال دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیاں چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم انسانی جسم کے ایک ایسے حیرت انگیز نظام پر غور کریں گے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی بے مثال قدرت اور حکمت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت دکھاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب کوئی اچانک خطرہ سامنے آتا ہے، جیسے کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کی طرف بڑھ رہی ہو یا کوئی غیر متوقع آواز آپ کو چونکا دے، تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، آپ کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، جسم میں ایک غیر متوقع معمولی توانائی بھر جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا ایڈرینلن رسپانس، جسے عام زبان میں فائٹ اور فلائٹ رسپانس بھی کہتے ہیں۔ آئیے آج اس نظام کی گہرائیوں میں اتر کر اللہ کی نشانیوں کو تلاش کریں۔ ہمارے جسم میں یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہمارا دماغ، خاص طور پر دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ جسے امیگڈلا کہتے ہیں، فوراً خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ امیگڈلا دماغ کے ایک اور حصے ہائپو تھیلمس کو پیغام بھیجتا ہے، جو پورے جسم میں ایک ہنگامی حالت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سے پہلے ہی آپ کا جسم رد عمل ظاہر کر چکا ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ایسا الارم سسٹم موجود ہے جو خطرے کو پہچانتا ہے اور سیکنڈوں کے اندر اندر پورے جسم کو تیار کر دیتا ہے؟ کون ہے جس نے اس نظام کو اتنا کامل بنایا کہ یہ ہماری زندگی بچانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے؟ کیا یہ خود بخود بن گیا یا کسی عظیم منظم کا کمال ہے؟ ہنگامی اعلان کے بعد دماغ ہمارے گردوں کے اوپر موجود دو چھوٹے سے گھدڑوں کو پیغام بھیجتا ہے، جنہیں ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں۔ یہ گھدڑ سائز میں تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کا کام غیر معمولی ہے۔ جیسے ہی انہیں حکم ملتا ہے، وہ فوراً ایڈرینلن نامی ایک طاقتور کیمیکل خون میں خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایڈرینلن ایک ایسا کیمیائی پیغام رسائن ہے جو ہمارے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتا ہے اور اسے ہنگامی حالت کے لیے تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کون ہے جس نے ان ننھے گھدڑوں کو اتنی صلاحیت بخشی کہ وہ آئین ضرورت کے وقت بالکل صحیح مقدار میں ایک ایسا کیمیکل تیار کر سکے جو ہماری بقا کے لیے ناگزیر ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو گیا یا کوئی عظیم ہستی ہے جو ان تمام فیکٹریز کو چلا رہی ہے، ہر چیز کو اس کے مقصد کے لیے تخلیق کر رہی ہے؟ اب یہ ایڈرینلن خون کے ذریعے پورے جسم میں سفر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کیمیکل نہیں بلکہ ایک ماسٹر کنڈکٹر ہے جو جسم کے مختلف اعضاء کو ایک ساتھ ایک ہی دھن پر بجنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے تاکہ زیادہ خون اور آکسیجن پٹھوں تک پہنچ سکے۔ یہ پھیپھڑوں کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ آکسیجن لے سکیں، اور یہ جگر کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوری توانائی کے لیے گلوکوز کو خون میں شامل کرے۔ یہ سب کچھ ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا یہ کیمیکل خود جانتا ہے کہ اسے کس عضو پر کیا اثر ڈالنا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی شعور ہے یا یہ کسی عظیم خالق کے حکم کا پابند ہے جس نے اس کے ہر مالیکیول میں یہ صلاحیت اور ہدایت رکھ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ فاصلات 53۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ ایڈرینلن کے اثرات صرف دل اور پھیپھڑوں تک محدود نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں پھیلا دیتا ہے تاکہ ہم زیادہ روشنی جذب کر سکیں اور خطرے کو بہتر طور پر دیکھ سکیں۔ یہ ہاضمے کے نظام کو سست کر دیتا ہے کیونکہ اس وقت جسم کی ساری توانائی بقا کے لیے درکار ہے۔ یہ درد کے احساس کو بھی کم کر دیتا ہے تاکہ ہم خطرے سے نمٹنے پر توجہ دے سکیں، اور سب سے اہم بات، یہ خون کو ہمارے پٹھوں کی طرف موڑ دیتا ہے، انہیں گلوکوز اور آکسیجن سے بھر دیتا ہے تاکہ ہم یا تو تیزی سے بھاگ سکیں یا خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایک ایسی مکمل سمفنی ہے جس کا ہر ساز، ہر نوٹ ہماری بقا کے لیے بج رہا ہے۔ کیا یہ تمام اعضاء جو ایک دوسرے سے بظاہر آزاد ہیں، خود بخود اس قدر کامل ہم آہنگی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی لمحے میں سینکڑوں مختلف تبدیلیاں
ایک ہی مقصد کے لیے نما ہوں بغیر کسی مرکزی منصوبہ ساز کے۔ اور پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا جسم ہمیشہ اسی ہنگامی حالت میں رہتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی حکمت کا ایک اور عظیم پہلو یہ ہے کہ اس نظام میں ایک آف سوئچ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، ایک اور نظام جسے پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں سارے گرام ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو معمول پر لاتا ہے، سانسوں کو آہستہ کرتا ہے اور جسم کو سکون کی حالت میں واپس لے آتا ہے۔ اگر یہ نظام خود بخود بند نہ ہوتا تو ہمارے جسم کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا، کیونکہ مسلسل ہائی بلڈ پریشر اور تناؤ ہمارے اعضاء کو تباہ کر سکتا ہے۔ کون ہے جس نے اس نظام کو اتنا متوازن بنایا کہ یہ نہ صرف ہمیں خطرے سے بچاتا ہے بلکہ اس کے بعد ہمیں سکون کی حالت میں بھی واپس لے آتا ہے؟ کیا یہ محض اندھی فطرت کی کارستانی ہے، یا یہ ایک ایسے خالق کی عظیم و شان منصوبندی ہے جو ہر چیز کو بہترین توازن کے ساتھ تخلیق کرتا ہے؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے یا فطرت کے خودکار قوانین کے تحت وجود میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب نیچرل سلیکشن کے ذریعے خود بخود بہتر ہوتا گیا۔ لیکن آئیے ذرا غور کریں، فطرت کے قانون تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ بنی کیسے ہیں۔ ایک کار کا مینول یہ تو بتاتا ہے کہ کار کیسے چلتی ہے، لیکن وہ مینول کار کو بناتا نہیں۔ اسی طرح کشش ثقل کا قانون یہ بتاتا ہے کہ سیارے کیسے گردش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ سیارے اور ان کا مدار کس نے بنایا۔ یہ کہنا کہ یہ تمام پیچیدہ نظام جو زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں، محض اتفاق سے یا خودکار قوانین کے تحت بن گئے، ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ایک گھڑی خود بخود بن گئی اور اس نے خود ہی اپنے پرزے جوڑ لیے اور خود ہی وقت بتانا شروع کر دیا۔ کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے؟ ہر ڈیزائن ایک ڈیزائنر کا تقاضا کرتا ہے، ہر کامل نظام ایک کامل مناسب کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ اسی طرح اگر یہ کائنات اور اس کا نظام بغیر کسی خالق کے ہوتا تو اس میں بے شمار بے قاعدگیاں اور تضادد ہوتے، جبکہ ہم ہر جگہ کامل ہم آہنگی اور مقصدیات دیکھتے ہیں۔ ایڈرینلن رسپانس کے ہر پہلو میں، ہر کھلیے کی حرکت میں، ہر کیمیائی رد عمل میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال حکمت، قدرت اور رحمت نظر آتی ہے۔ اس نے ہمارے جسم کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ یہ نہ صرف بیرونی خطرات سے بچ سکے بلکہ اندرونی توازن کو بھی برقرار رکھے۔ یہ نظام صرف بقا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ کتنا طاقتور ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کو ایک بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم غور کریں، فکر کریں اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ آج ہم نے ایڈرینلین رسپانس کے ذریعے اللہ کی چند نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ ہمارے جسم میں موجود ایک ایسا معجزاتی نظام ہے جو ہر لمحہ ہماری حفاظت پر مامور ہے۔ اس کی پیچیدگی، اس کی ہم آہنگی اور اس کی مقصودیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی منصوبہ ساز ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہے۔ آئیے ہم اپنے ارد گرد اور اپنے اندر موجود ان نشانیوں پر غور کریں، اللہ کی عظمت کا اقرار کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر رد عمل اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں مزید حیرانگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔